بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تلاوت قرآن مجید اور اسلامی واقعات پر مبنی چینل۔ میں امید کرتا ہوں میرا پہلا حصہ دیانتداری کا صلہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں دیانتداری کا صلہ پارٹ 2۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے تمام نیو دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو اور اسلامی طریقات کی واقعات کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ دیانتداری کا صلہ۔ عادت احساس کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب انسان حیوانوں کی طرح بلا ناغہ نعمتیں کھاتا رہے تو اسے نعمتوں کی قدر نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے اس لیے فرض کیے کہ وہ محدود وقت کی محرومی کی کڑواہٹ سے امیری کی مٹھاس کی قدر کریں، اور دن کی بھوک اور پیاس سے روٹی کے لقمے اور پانی کے گھونٹ کی قیمت معلوم کریں، اور تمام عمر اللہ تعالیٰ کے احسان کو نہ بھولیں اگرچہ وہ عام ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم عربی رحمت اللہ علیہ ہر روز روٹی کا ایک لقمہ بچا کر رکھتے اور ہفتے بعد وہ ٹکڑے خود کھا لیتے اور روٹی صدقہ کر دیتے تھے۔ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر کڑتا رہا، پھر کہتا اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے رات بھی فاقے میں گزاری اور کھجوریں اور ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیں۔ تبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خرسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی ہمیانی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں حاضر ہوا، خدمت میں عرض کرنے لگا اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب ہو گیا ہے، وسائل زندگی کم ہیں، شاید وہ ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کے لالچ میں واپس کر دے، چلو 100 دینار نہ صحیح تو 10 دینار ہی کا اعلان کر دے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور ہمیانی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد دونوں پھر جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خرسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا اور وہی بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام دینے سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کہ ہمیانی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید لے، اس سے حاجیوں کی اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خرسانی نے کہا نہیں، بلکہ میں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہیں، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکے ننگے پیٹوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ موجزن ہوا اور وہ یوم الحساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ تمام عمر کی لذتیں آخرکار جہنم کے ایک جھونکے سے بھول جائیں گی اور ساری عمر کی محرومیاں جنت کے ایک دیدار سے کافور ہو جائیں گی۔ حدیث میں آیا ہے من ترک شیئا عرضہ اللہ خیر امانہ، یعنی جس نے اللہ کے ڈر سے کوئی ناجائز کام چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حلال چیز کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ ابو الغیاس نے خرسانی نوجوان سے کہا آؤ اور اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا اور خرسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا کیا تیری ہمیانی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا ہاں۔
پھر بوڑھے بزرگ نے ہمیانی کا سر کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا یہ تیرے ہیں لبابا۔ لبابا اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھیں، جیسے بھوکا دیکھ کی طرف دیکھتا ہے اور صرف چند لقموں کی تمنا کرتے ہیں۔ خرسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی باچیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چند لمحوں بعد شیخ نے آہٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان کے بھوکے ننگے مسکینوں کو دیکھ کر 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکے۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا۔ فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خرسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خرسان سے مکہ تک کسی کو تو اس سے زیادہ غریب نہ پایا۔ لو یہ دینار، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ تبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمیانی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے، اور میں نے احمد بن یونس یربوی سے سنا ہے، اور انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ آؤ ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ تبری کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس بزرگ نے مجھے راستے میں کہا، بھائی تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ تم میری یہ قمیض دیکھ رہے ہو، میں اس میں قیام لیل کرتا ہوں، پھر فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچوں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکیں۔ پھر میں پہن کر ظہر اور عصر کے درمیان مزدوری کر کے چند کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لبابا لبابا اور فلاں فلاں۔ اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور ہم سب سے کہا، اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے تو قمیض دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ وہ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور 10واں دینار مجھے دیتا رہا، یہاں تک کہ ہمیانی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی لبابا سے کہا، لبابا دیکھ لیا تو نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو لبابا نے کہا، کہاں جا رہے ہو ابو غیاث؟ میں کسی فقیر روزے دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گیا۔ تبری کہتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے خامندوں اور بچوں کے پاس جاتا اور انہیں ہمیانی والا قصہ سناتا۔ وہ بڑی دلچسپی سے سنتے اور میری بڑی عزت کرتے تھے۔ پھر 40 سال بعد پتہ چلا کہ ان میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ رہے نام اللہ کا، اللہ تعالی سب پر رحم فرمائے، آمین و ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، تو جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ دیانتداری کا صلہ کیا ملا،
تو ہم کو بھی چاہیے اگر ایسی کوئی چیز ہم کو ملے تو ہم دیانتداری کا مظاہرہ کریں، ابو غیاث کی طرح بنیں، ابن لبابہ کی طرح بنیں، تاکہ اللہ پاک ہم کو بھی نوازے۔ تو میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوستوں کو یہ دیانتداری کا سلسلہ پارٹ 2 بھی پسند آئے گا۔ پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ والسلام محمد۔